کارپوریشن نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، یہ تو $7 بلین لگاؤ جنگوں کے لیے، لڑائی کے لیے، تاکہ دنیا میں قوموں میں نفرت بڑھے۔ ایک طرف رشیا کو کھلی مہلت دی کہ 10 ملکوں کو ایٹم بم بنانے کی صلاحیت اور فن بیچے، مالدار ہو جائے۔ جس طرح بکرے پالتے ہیں نا، مینڈے پالتے ہیں تاکہ موٹا ہو جائے تو اس میں گوشت زیادہ نکلے، اس طرح یہ پالتے ہیں۔ ہاں، بھارت کی معیشت مضبوط کی تاکہ مینڈا ہو جائے پھر ذبح کرنے کام آئے۔ رشیا چائنا کے ساتھ یہ پلاننگ کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر۔ CIA کا اور دھندا کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا میں آگ بھڑکانے والے اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے کہ ہم بڑے ہیں۔ ابھی کل کا بیان ہے اوباما صاحب کہتے ہیں کہ ایران کو اجازت نہیں دیں گے نیوکلیئر بنانے کی ہتھیار۔ آپ نے کس کی اجازت سے بنایا بھائی؟ آپ کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ تو انسانوں کو برابر سمجھنا یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنا خدا کو بڑا نہ سمجھے۔ دیکھیے جس طرح پر یہ کہا جاتا ہے کہ عبادات کے درخت پر اخلاق کے پھل لگتے ہیں، جب صحیح معنی میں آدمی خدا سے لینا، عبادت خدا سے لینے کا راستہ ہے اور اخلاق بندوں کو دینے کا راستہ ہے۔ یہ اللہ والے، یہ اولیاء کرام، یہ خواجہ اجمیری، یہ صحابہ کرام، یہ نظام الدین اولیاء، یہ اللہ سے لینا جانتے تھے۔ ان کے لنگر پہ، دسترخوان پہ بڑے بڑے شہزادے آ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو اسی طرح پر انسان کے اندر انسانیت اور امن آئے گی جب آدمی خدا کو بڑا سمجھے گا۔ اگر آپ کا بنیادی عقیدہ ہی غلط ہے کہ ہم خدا کے محبوب ہیں، خدا کے پیارے ہیں، منتخب قوم ہے، جو یہود یہ کہتے ہیں، برہمن یہ کہتے ہیں سب سے اونچے ہم خدا کے سر سے، بھگوان کے سر سے بنے، باقی ہاتھ پاؤں سے بنے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ ہوگا تو دنیا میں انسانوں کو برابر کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کیسے برابر سمجھے گا؟ بیج ہی تمہارا غلط ہے، بنیادی تمہاری غلط ہے۔ تمہیں پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں، سارے انسان برابر ہیں، ہر ایک سے محبت کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ احترام کرنا ہے۔ وہ کب؟ جب آدمی توحید پر آئے گا، ایک خدا کو مانے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جنہوں نے اپنا آپ کو بڑا، کس اعتبار سے آپ بڑے ہیں بھائی؟ دنیا میں سوائے فتنہ کے اور فساد کے کیا کیا آپ نے؟ منتخب قوم، خدا کی چنی ہوئی، خدا کی محبوب قوم، کون؟ بنی اسرائیل۔ میں نے کہا کہ ہم تو کبھی نہیں کہا کہ ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں، منتخب ہیں، محبوب ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہمیں چاہتا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن اسلام جب سے آیا 1200 سال تک سپر پاور رہا، سپر پاور رہا۔ اسلام کی بات 1400 سال عمر ہے ہماری، 1200 سال تک ہم سپر پاور رہے۔ اور تم 3500 سال تمہاری عمر ہے، 3000 بلکہ 3400 سال جوتے ہی کھاتے رہے۔ ہر ملک میں تمہاری حرکتوں کی وجہ تھے لوگوں غلام بنانا، اپنی بڑائی لوگوں کے اندر میں۔ کب؟ ابھی 100-150 سال سے سازشوں کے ذریعے تم اوپر آئے ہو اور غلام بنایا یورپ کو، ان کے ذہنوں کو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تم تو جوتے کھاتے رہے، تم نے 3500 سال یا 3000 سال تمہاری عمر ہے، تو 2800 سال تو جوتے ہی کھائے تم نے ہر جگہ، یہاں سے نکالے گئے، وہاں سے نکالے گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ کی عظمت پیدا کرے، بڑائی، اور وہ نماز سے۔ نماز میں اللہ کی عظمت آدمی کے اندر میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں تو سب کا خادم ہوں، میں سب کی خدمت کروں گا۔ آج بھی الیکشن میں لوگ آتے ہیں، صاحب ہمیں بڑا بنا دو، ہم خدمت کریں گے۔ یہ خدمت کریں گے؟ آئیے آپ کو خدمت بتاتے ہیں۔ میرے گھر کی چھت سے پانی آ رہا ہے، ذرا چھت ٹھیک کر دو چڑھ کر۔ میرا ابا بوڑھے ہو گیا، میرا والد، ان کے پیشاب پخانہ صاف کر دینا، یہ گھر میں صفائی کر دو۔ جی آپ سمجھے نہیں، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ کیا مطلب؟ ہمیں اپنی گردن پر سوار کر لو تاکہ تمہارا گلا دبا کر جو کچھ تمہارے جیب میں وہ بھی لوٹ لیں ہم۔ یہ بیوقوف خدمت کا مطلب سمجھتا ہے؟ خدمت کیا ہے؟ انسانوں کے کام آنا ہے۔ آج بہت بڑا بننے کے چکر میں ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو بہت بڑا بنائیں گے۔ جتنے بڑا بننا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بننا چاہتے ہیں، قوم کا بڑا، برادری کا بڑا بننا چاہتے ہیں، یہ سب جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کروانا چاہتے ہیں۔
جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بڑے ہیں یہ ملک کے بڑے, قوم کے بڑے, برادری کے بڑے جتنے, ان کا خدا حساب پل صراط پر جو تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے اس پر لیں گے, ہاتھ پیچھے بندھے بھی ہوں گے اور وہاں حساب ہوگا ان کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنائے گئے, امیر المومن بنائے گئے, اس وقت میں محلے میں آئے, اب بڑے بن گئے, مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین. بچیاں دیکھ کر بھاگ رہی, ارے کیوں بھاگ رہا بچوں, میں وہی ابو بکر ہوں, کوئی بڑا نہیں بنا. تو کیا آپ ہماری بکریوں کا دودھ دہو دو گے, دودھ نکال دو گے روزانہ؟ ہاں بالکل نکال دوں گا. اب ہر ایک کے پاس جا رہے چھوٹا ہی پیدا کرنے کے لیے. کئی دن تک اعلان کرتے رہے, دیکھو میں کوئی بڑا نہیں بن گیا, تم میں کا ایک آدمی ہوں, میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا, میں چاہتا ہوں اپنے میں کسی اور کو امیر بنا لو, کسی اور کو خلیفہ. کیونکہ حقیقت کو جانتے تھے کہ بڑا بننا کوئی مزے کی چیز نہیں تھی. جانتے تھے ایک زندگی کا حساب دینا مشکل ہے خدا کے یہاں پر. یہ کروڑوں لاکھوں انسانوں کا حساب کیسے دوں گا, کیا حال ہوگا میرا. کام جاتے تھے ابو بکر کہ ابو بکر تیرا کیا حال ہوگا, اتنے لوگوں کا حساب کیسے دے گا خدا کے دربار میں. اب وہ چھوٹا ہی پیدا کرنے کے لیے ایسی زندگی گزاری ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے بعد میں کوئی بڑا بننے کے تیار, کوئی امیر المومنین بننے کی تیار نہیں ہوتا تھا, کہ ایسی زندگی گزاری ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, سلیمان بن عبد الملک اموی, بہت بڑا شہنشاہ, بہت بڑا خلیفہ, آج کی دنیا کا یورپ, ایشیا, افریقہ کا اکثر ملک اس کی سلطنت میں داخل تھے, بہت بڑی سلطنت کا مالک. جب وہ مر رہا تھا تو اس کے وزیر جو نیک آدمی تھا کہا کہ دیکھو زندگی غلط گزری ہے, اللہ کی نافرمانی میں گزری, خواہشات پر چلو ہو, بس ایک کام کر جاؤ, مرتے مرتے کسی اچھے آدمی کو اپنی جگہ جانشین بنا دو, اولاد کو مت بنانا. اولاد جو ہے وہ تو خواہشات پر چلیں گے, تمہاری اولاد جو ہے وہ نافرمانی کری خدا کی, تاکہ خدا کو کہہ سکے اللہ زندگی تو غلط گزری ہے, تیرے احکامات کے خلاف گزری ہے, لیکن اللہ روئے زمین پر جو سب سے اچھا آدمی نظر آتا تھا اس کو میں نے اپنی جگہ پر بنایا ہے, نامزد کر کے آیا ہوں, شاید اسے تمہاری مغفرت ہو جائے. تو اس کے بعد میں سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ کس طرح میری اولاد بغاوت کر دے گی. تو وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ ایک ڈبیا لو, اس کے اندر کاغذ پر نام لکھ دو کہ اس پر بیعت لیتے ہیں کہ اس میں جس کا نام ہے وہ ہمارا خلیفہ, وہ ہمارا امیر المومنین. عمر بن عبدالعزیز کو بلایا گیا, اپنے بیٹوں کو بلایا, قریب رشتہ داروں کو بلایا, اور جو وزیر تھے پرائم منسٹر, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جس کا نام اس میں اس کے ہاتھ بیعت کرو اس سے کہ ہم اس کے وفادار رہیں گے, اس کی وفاداری کریں گے. عمر بن عبدالعزیز نے یہ فرمایا پہلے بتاؤ میرا نام تو نہیں ہے, مجھے نہیں چاہیے, یہ مجھے بڑا نہیں بننا ہے. اور بیٹوں نے کیا سوچا کہ اگر کسی اور کا نام ہے تو انتظام کر لوں بغاوت کا, طاقت سے چھین لوں گا. وزیر نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں کس کا نام ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی شان سے رہتے تھے, ایسا لباس ململ کا ہلکا, ایسی خوشبو, لیکن جب خلیفہ بن گئے, بڑے بن گئے, تو پھر جھونپڑے میں ایسے آ گئے کہ عید کے دن بھی بچوں کو نئے کپڑے نہیں ہیں. ایک کوئی ملنے کے لیے کوئی عورت آئی ان کی بیوی کے پاس, کیا حال ہے تمہارا, کہ تمہارے گھر میں ویرانی ہے, کوئی ساز و سامان نہیں ہے, عید کے دن بھی کوئی نیا کھانا نہیں پکا ہے. تو کیا فرمایا ان کی بیوی نے کہ ہماری ویرانی پر تو ملک کی آبادی ہے, ہم اپنے پیٹ بھر دیں, اپنا بینک بیلنس بنانے کے چکر میں پڑ جاتے تو سارا ملک برباد ہو جاتا, سارے ملک کی آبادی اسی میں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بڑا مانیں اور تواضع کے ساتھ دنیا میں رہیں, چھوٹائی کو لے کر رہیں, اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج أشهر معلومات
کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے. میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں. بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے. اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے. کیوں نہ یہ خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب خلیفہ بنے ہیں بہت مالدار تھے، بہت آسائش کی زندگی تھی، لیکن وہ مجاہدے والی زندگی پر آ گئے. ان کی جو بیوی تھی غالباً فاطمہ نام تھا، وہ ایسی خوش نصیب عورت کہ جس کا باپ بھی خلیفۃ المسلمین، جس کا بھائی بھی خلیفہ، جس کا شوہر بھی خلیفہ، جس کے بیٹے بھی بعد میں بنے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اتنے، لیکن ان کو کیا کہا کہ اب میرے ساتھ شادی کے ساتھ رہنا ہے. سارا زیور، ہیرے جواہرات، کروڑوں اربوں کی مالیت کے باپ نے دیا تھا، بھائیوں نے دیا تھا شادی کے موقع پر، وہ سب بیت المال میں جمع کر دیا. اور ایسی زندگی روکھی سوکھی. جب انتقال ہو رہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کوئی دولت نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں. کسی نے کہا کہ عجیب خلیفہ ہیں آپ، اس حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں. فرمایا دیکھو میں نے ان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں کیا، اور دوسروں کا چھین کر ان کو دیا نہیں. اللہ ان کا والی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. مورخ لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے خلیفہ بنی امیہ کے، سلمان عبد الملک جو ان سے پہلے تھا، ان کی اولاد کو میں نے دمشق کی جامع مسجد پر دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا ہے. اور اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد مختلف ملکوں میں گورنر تھی، مختلف ملکوں میں سربراہ بنے ہوئے تھے. کیوں؟ کہ صحیح تربیت کی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت پر بھی آئے ہیں تو پھر اللہ کی عظمت قائم کرنے، بڑائی قائم کرنے کے لیے، اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ زمانے میں گورنروں نے لکھا کہ آپ کے زمانے میں جزیہ کی رقم کم ہو گئی ہے، یعنی جو غیر مسلم ٹیکس دیتے تھے. مسلمانوں پر تو بہت سارا ٹیکس تھا، 2.5% زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، صدقہ دینے پڑتے تھے، اور جہاد کی خدمات ساری انجام دینی پڑتی تھی. غیر مسلم نان مسلموں کو سب سے بری الذمہ، نہ ان پر جہاد کا کوئی مطالبہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ کوئی اور ٹیکس، صرف معمولی ٹیکس تھا جزیہ. تو جزیے کی رقم جو ہے بند ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ جب جاتے جزیہ وصول کرنے کے لیے تو وہ کلمہ پڑھ دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حالانکہ ان کی زندگی بھی ویسی گزرتی تھی، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، معاشرت، سب تمدن، سب غیروں جیسا، صرف پیسے بچانے کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے. تو کہا کہ لوگوں کو ٹیکس وصول کیا جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمایا ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادیا لم یبعث جابیا. محمد رسول اللہ کو اللہ نے ہدایت، صحیح راستہ بتانے والا بنا کر بھیجا تھا، ٹیکس وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا. ہمیں نہیں چاہیے ٹیکس، ہم غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، جھوپڑوں میں رہیں، یہ ہمیں پسند ہے، لیکن اللہ کے بندے صحیح حالت میں رہیں، خدا کو پہچانیں. تو فقہا نے اصول بنا لیا، قانون بنا لیا. اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قول پر کہ کوئی آدمی کیسے زندگی گزارتا ہو اسلام کے خلاف، غیروں کے ساتھ میل جول ہو، جو بھی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھے تو اس کو مسلمان، سارے ٹیکس اس کے معاف. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقتدار کا ملنا یہ بھی اس لیے نہیں تھا کہ عیش کی زندگی، مسٹر 10% بننے کے لیے نہیں تھا کہ دبئی میں بھی محل بن رہا، یہ سارے محل یہاں بھی بن رہا، اور یورپ میں، امریکہ میں. یہ بہت بڑا بننا، کہاں جاتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت پر آدمی آ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی عظمت اور کبریائی نہ ہو. اس لیے پورے قرآن کا شان نزول جو ہے وہ ہے دین کی محنت. ایک تو ہر آیت کا شان نزول ہے کہ ہر شان نزول کا معنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن حالات میں کس